حاضر کتاب لا یغادر ولا صغیرہ، اس میں تو ذرا بار بھی کوئی کمی نہیں، سارے سارا لکھا درود پڑھیں مولانا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعما أهناد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على من بعثه شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأطهر المطهرين أجود المستمطرين سيد الأولين والآخرين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وعترته التي هي خير العطار وأسرته التي هي خير النصر وشجرته التي هي خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم التي نزلت فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم كان شره مستطيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ آیت تو ایک بہت اہم مسئلے کو واضح کرتی ہے۔ اسلام جو ہے انبیاء کی تعلیم عقلی ہے، فطری ہے، انسان کی فکر اور عمل کی اصلاح کرتی ہے، دنیاوی زندگی کو پرسکون بناتی ہے، آخرت میں جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اسلام کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو عقل و فطرت کے مطابق نہ ہو۔ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ اپنے کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہو۔ لہذا یہ کلام الہی خدا کا حکم کے ہوتے ہوئے ہر مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اخلاقی خدا کے فرمانبردار بندے کا کردار اپنی اولاد کے سامنے اس طرح پیش کرتا رہے کہ وہ نیکی اور عمل صالح کی کا اثر جو ہے اس کی فطرت اور مزاج میں راسخ ہوتا جائے، اور وہی عمل جو ہے میں نے کہا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جب اولاد کے نیک عمل سے والدین کا عمل بھی جاری رہتا ہے اور ان کے وجود سے ان کا نام اور وجود میں باقی رہتا ہے۔ اس لیے خصوصاً یہ شب جمعہ جو ہے میں نے بار بار کہا ہے کہ اس شب میں ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت جو کائنات کی خدا کی طرف سے حجت ہے اس کی بارگاہ میں ہمارے ہفتے کا اعمال جو ہے پیش ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے بھی ساتھ رہیں، کوشش کریں کہ دعا ہے یہ سب کچھ جو اتنا وقت جتنا گزرتا ہے جہاں شیطانی وسوسوں سے اور دوسروں سے محفوظ رہتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ عبادت میں بھی پورے کا پورا وقت جو ہے اس میں شمار ہوتا ہے، اور یہی تربیت جو ہے فکر کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، دعائیں ہیں، ساتھ ساتھ چند کلمات جو ہے ممبر سے جو علم اور معرفت سے متعلق ملتے ہیں وہ ایمان کو مستحکم بھی کرتے ہیں، فکر کی طہارت بھی کرتے ہیں۔
تو اس میں کوشش یہی رہے کہ شب جمعہ کو ضرور رہے اور یہ ذہن میں رہے کہ میرا امام جو ہے ان کی بارگاہ میں میرا عمل پہنچتا ہے، وہ ہمارے اعمال کا گواہ ہے۔ قرآن کی آیات ہے اس لیے کہ وہ امت وسطیٰ ہے، ان کو خدا نے ہمارے اعمال پر گواہ بنایا ہے۔ تو جو مجھے چند باتیں کہنی ہیں، پچھلی دفعہ کوئی گفتگو ہوئی تھی اور وہ چونکہ نہیں تھی، ہمارے محترم نہیں تھے تو وہ ایسی رہ گئی، تو کہتے کہ تو تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیں گے تاکہ وہ جو ہے آن ریکارڈ آ جائے۔ تو اسلام جو ہے اس کی جہاں تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں ایک اہم تعلیم جو ہے مین جو ہے وہ ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت جو ہے یہ روح سمجھ لیجیے ہے تعلیمات کی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کردار کا بلند ہو تو کوئی بھی ہو وہ اس کو احترام کی جو ہے اس کے لیے وہ حکم دیتا ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے انسانیت کی قدریں عام ہوں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے انسانیت کا اس کو سراہیں تاکہ آپ کو سراہنے کا ثواب ملے، اس کی ہمت افزائی ہو، وہ اور آگے بڑھے اور اس کو دیکھ کر دوسرے کو بھی خیال آئے کہ مجھے بھی ایسے کام کرنے چاہیے۔ تو معاشرے کے اندر ایسی چیز کو پھیلانے کے لیے باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کا وزن جو ہے نگاہ توحید میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو اندازہ لگائیے، فرمایا کہ مومن سے بات کرتے ہوئے مسکرانا جو ہے یہ بھی نیکی ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ معاشرے کے اندر جو جہاں قلوب کو قریب کرتا ہے، اسلام جو ہے دلوں کو ایک یونٹی قائم کرتا ہے، عزت و احترام جو ہے، تو جہاں یہ منزل ہے تو وہاں اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ کتنا بڑا دشمن بھی تمہارا کیوں نہ ہو، جنگ کی منزل ہو تو جنگ میں جب تم لڑو، تم پر حملہ آور ہو، وہ ڈیفینس کرو، دفاع کرنا ہر ایک کا۔ ایک چیونٹی بھی اپنے گھر کا دفاع کرتی ہے، یہ تو نیچرل حق ہے ہر ایک کا۔ لیکن جب تمہیں فتح حاصل ہو تو فتح حاصل کرنے کے بعد جب ان کے علاقوں میں داخل ہو تو انسانی قدروں کو فراموش نہ کر دو کہ فاتح بن گئے، جاؤ تو ان کے درختوں کو، ان کے باغات کو تم نہیں کاٹ سکتے، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، ان کی آبادیوں کو تم برباد نہیں کر سکتے، ان کے عورتوں، بچوں، ضعیفوں پر تم تشدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فتح کے بعد اگر تم نے ایسی حرکت کی وہ تمہاری حرکت نہیں سمجھی جائے گی، اس کو اسلام کا عمل سمجھا جائے گا۔ لہذا تم جو اچھا اخلاق سے پیش کرو گے اور دیکھ کر وہ تم سے جو سمجھیں کہ کیسے لوگ ہیں، تمہارے اس اخلاق سے وہ سمجھیں گے جب ان کا اخلاق ایسا ہے تو ان کا دین و اسلام جو ہے وہ کیسا جو ہے انسان کا احترام دیتا ہے۔ اور پھر جب فتح ہو تو تم کسی کی ان کی لاش کی توہین نہیں کر سکتے ہو، مسلح نہیں کر سکتے ہو، ان کی لاشوں کے تم رون نہیں سکتے ہو۔ یہاں تک منع کیا اسلام نے جو ہے احترام انسانیت کی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور میں ان سے بات کر رہا تھا، ان کے مولانا سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا مولانا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میدان جنگ میں اگر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک شخص نے مجھے زخمی کیا اور جب میں تلوار لے کر بڑھا تو اس نے تلوار کو دیکھ کر جو ہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، میدان جنگ کی بات ہے، تو کیا اس منزل پر میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا مولا وہ تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ اور پھر فرمایا اس منزل پر بھی اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو تم اس کی جگہ پر پہنچ گئے اور وہ تمہاری جگہ پر آ گئے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ تو اسلام جو امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، شرافت کا مذہب ہے۔ اگر ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اسلام تو یہ کہتا ہے عیسائیت کی بھی وہی تعلیم ہے جو پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، حضرت موسیٰ کی بھی وہی تعلیم ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، ہم تمام انبیاء پر ایمان کو لازم قرار دیتے ہیں اور ایک ہی ان کی تعلیم ہے، تمام انبیاء کی تعلیم، انسانیت، شرافت اور اخلاق کی تعلیم سب تمام انبیاء کی ہے، انسانیت کے احترام نے سب نے حکم دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہماری گفتگو جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ تو صرف اسلام جو ہے اسے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا تمہارا اس کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو موت کے بعد اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے، اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ اور کتنی فلسفی ہے، کتنی یعنی بہتر ہے کہ جب اس مرا اور مرنے کے بعد ایک تو انسان کی فطرت پر، اس کی عقل پر ضرب لگائی گئی کہ جیسی جسم کو اس مسافر نے، اصلی انسان تو وہی ہے کہ جو اس کے اندر رہتا ہے، اس مٹی کے مکان کے اندر، مکان کی آرائش میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں، کس کے لیے اچھی خوراک ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے